ہو رہی تھی، تو ان کی گفتگو کا ایک رخ وہ تھا جو انہوں نے ارشاد فرمایا ہے۔ اختیارات کے حوالے سے ایک اور رخ بھی ہوتا ہے کہ اختیار اسی کا معنی بھی جاتا ہے اور اسی کے اختیار کا فائدہ بھی ہوتا ہے جس کے اختیار میں کچھ ہو بھی۔ اب میرے جیسا بندہ یہاں بیٹھ کے گئے ہو جی میرا فلاں بندہ میرے اختیار میں ہے، فلاں بندہ میرے اختیار میں، آپ بھی کہیں گے بکواس کری جا رہی، نون سینس، اٹ ڈزنٹ میک سینس۔ ہاں واقعی اگر میرے اختیار میں کوئی پرائم منسٹر جیسا کوئی پریزیڈنٹ جیسا بندہ کہے کہ فلاں میرے اختیار میں ہے، فلاں میرے اختیار میں ہے، تو واقعی کوئی سینس بھی بنتا ہے کہ ہاں یہ بندہ بات کر رہا ہے، اس کی اتھارٹی دیکھو، واقعی دنیا بھی بتاتی ہے کہ اس کے اختیار میں کچھ نہ کچھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اختیار کی بات کی جائے گی تو یہ بات بھی ذہن میں رہے گی کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے، دنیا گواہی دیتی ہے کہ واقعی حضور کو جو اختیار ہے واقعی اختیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ وہ دو عالم کھاتے ہیں خیرات مدینے کی، وہ اس طرح کے کوئی شعر ہے، شعروں کے حوالے سے بھی مجھے پرابلم اکثر رہتی ہے، کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اختیارات اور ما آتاکم الرسول، یہ تشریع اختیارات کی خاص گفتگو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تشریع کا مطلب ہوتا ہے قانون بنا دینا، قانون بنا دینا کہ کسی کام کا حکم اپنی امت کو عطا فرما دینا۔ یہ اصل میں اس آیت کا موضوع ہے، ورنہ تو ما آتاکم الرسول فخذوہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم عطا فرمائے جھولی پھیلا کے وہ بھی لے لو، کوئی خیرات عطا فرما دے جھولی پھیلا کے وہ بھی حاصل کر لیا کرو، فخذوہ ایک معنی یہ بھی ہے۔ لیکن یہ اصل میں تشریع اختیارات کی بات ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریع اختیارات کتنے عطا فرمائے ہیں، اور تشریع اختیارات میں قانون دنیا کا یہ ہے کہ قانون اس وقت بنتا ہے یا تو کوئی کتاب میں لکھ کر دے، تحریر کر کے قانون بنایا جائے جیسے یہ پارلیمنٹ کے آئین وغیرہ بنتے ہیں، اور یا پھر جج بول کے کچھ کہے، عدالت کے اندر بیٹھا ہو بول کے کہے، تحریر یا تقریر، یا وہ بول کے کہے یا پھر تحریر لکھ کے کہے، اس کو قانون کہا جاتا ہے۔ اور دنیا قانون میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہستی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کے عطا فرمائیں، قیامت تک وہ بھی قانون بن جاتا ہے۔ حضور بول کے کچھ ارشاد فرمائیں وہ بھی قانون بن جاتا ہے، مگر حضور کی خصوصیت یہ ہے حضور لکھ کے بھی نہ عطا فرمائے، حضور بول کے بھی کچھ نہ کہیں، ایک بات یا ایک کام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے سامنے سے گزر جائے، حضور خاموش رہے، پھر بھی امت کے لیے قیامت تک وہ بھی قانون بن جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ لکھا بھی کچھ نہیں سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بولا بھی کچھ نہیں سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم، بس کسی نے کوئی بات کہی حضور کی موجودگی میں، کسی نے کوئی کام کیا سرکار کی موجودگی میں، اور سرکار نے سن لیا، سرکار نے دیکھ لیا، نہ لب ہلائے نہ ہاتھ ہلایا۔ اللہ نے فرمایا پیارے تجھے یہ خصوصی امتیاز ہے کہ تیرے سامنے جو کام جو بات ہو جائے امت کے لیے وہ بھی قیامت تک لیے قانون بن جاتا ہے۔ یہ معنی ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور یہ خصوصی امتیاز پوری دنیا قانونیت میں صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اختیارات ہیں ان کی تو بات ہی بڑی الگ ہے نا۔ ابھی کتنی دیر سے مدینہ مدینہ ہو رہا تھا، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے جس جگہ کیا ہے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ دیکھو نا فرشتے بھی آئیں تو ایک بار آئیں، فرشتے بھی آئیں تو ایک بار آئیں۔
ہیں وہ پاک باز فرشتے جو نہ کبھی گناہ کریں نہ گناہ کا تصور، وہ صرف ایک بار آئیں اور یہ گناہگار امتی سال میں بار بار جائے۔ یہ حضور یہ مدینے کی خیرات ہے، یہ مدینہ شریف کی خیرات ہے۔ اور پھر دیکھو فرشتے آئیں، پہلے اللہ سے اجازت لے کر آئیں۔ حدیثوں میں یہ بھی ہے، فرشتوں کے کچھ واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ایسے ملتے ہیں۔ حضور نے خود فرمایا کہ یہ فرشتہ آج ابھی آیا ہے اور اللہ سے اجازت لے کر آیا ہے، مولا مجھے اجازت دے میں بنفس نفیس مدینے جاؤں، مدینے کی گلیوں میں پھروں، ہاتھ باندھ کے حضور کے دربار میں حاضر ہوں، پھر سر کی آنکھوں سے حضور کی زیارت کروں، ہاتھ باندھ کے پھر عرض کروں الصلاۃ والسلام علیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اجازت لے کر آئے، رب اجازت دے تو فرشتہ پھر آئے۔ امتی کی یہ قسمت ہے، حضور کا کرم ہے، ادھر نیت باندھتا ہے، صبح مدینے میں حاضری ہو جاتی ہے۔ اور پھر ورفعنا لک ذکرک، ایک بندے کی ذات ہوتی ہے اور ذات کا دائرہ بڑا محدود ہوتا ہے۔ یہ میں کھڑا ہوں 5 فٹ یا جو بھی، یہ میری ذات ہے اور اس کا اتنا دائرہ ہے۔ اور ایک بندے کا ذکر ہوتا ہے، ایک بندے کا نام ہوتا ہے، وہ اس کا دائرہ اس کی ذات سے زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ میں یہاں موجود ہوں، میرا ذکر فارمرس میں ہوگا، بولٹن میں ہوگا، یا پاکستان میں 2-4 بندے مجھے جانتے ہیں اپنی فیملی کے، یہ میرا ذکر ہے۔ میری ذات یہاں موجود ہے لیکن میرے ذکر کچھ لوگوں کو میرا پتہ ہے۔ یہ ذات کا دائرہ محدود ہوتا ہے، ذکر کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔ حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، یہ مانچسٹر میں ان کا ذکر ہے، بولٹن میں ذکر ہے، انگلینڈ میں کچھ لوگ جانتے ہیں، پاکستان میں لوگ جانتے ہیں، بھائی عثمان صاحب تقریباً پوری دنیا ان کو جانتی ہے، اور یہ بھی سرکار کا کرم ہے۔ ان کا کوئی کمال نہیں، جن کے گیت گاتے ہیں انہی کا کمال ہے۔ یہ سرکار کی نظر ہوتی ہے، جو ان کا بن جاتا ہے پھر سارا زمانہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ تو ان کی ایک ذات ہے، جو اتنا اس کا دائرہ ہے، مگر ان کا جو ذکر ہے اس کا دائرہ کچھ الگ ہے۔ اب میں ورفعنا لک ذکرک پہ بات کرنے لگا ہوں کہ ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ جو جسم مبارک ہے، وہ ایک محدود جسم مبارک، محدود، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اب ذات کا دائرہ محدود ہوتا ہے۔ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، اور ذکر کا دائرہ اس سے وسیع ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر شریف کی بلندیاں کتنی ہیں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اتنی بلند ہے کہ عرش نیچے ہے، حضور کی ذات اس سے اوپر ہے۔ یہ ذات کا دائرہ جو تنگ تھا، اس کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ حضور کی ذات بھی عرش سے اوپر ہے۔ اب اندازہ لگاؤ جس کی ذات عرش سے اوپر ہے اس کا ذکر کتنا بلند ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی؟ یعنی جن کی ذات عرش سے اوپر ہے ان کا ذکر کتنا بلند ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، پیارے حبیب تیرے ذکر کو دنیا والوں نے بلند نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا والوں کے پیمانوں کے میں آپ کے ذکر کی بلندیاں آ ہی نہیں سکتی ہیں۔ ورفعنا لک ذکرک، وسعتوں کے خالق بھی ہم ہیں، اور جتنی وسعتیں ہیں ہر وسعت میں، ہر کونے میں کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اس لیے کہتے ہیں عقل کیا ہے؟ عرش کی عقل دنگ ہے، اور چرخ میں چرخ کہتے ہیں چرخے کو، وہ چکر میں پڑا ہوا ہے، یعنی آسمان، کسی کو کہے نا کہ یہ بڑا بلند ہو گیا جی یہ آسمان کی بلندیوں پہ چلا گیا، یہی کہتے ہیں نا، بہت مشہور ہو جائے، کہتے ہیں اس کی مشہوری تو آسمانوں جتنی ہوگی، آسمانوں کی بلندیوں تک ہو گئی ہے، مگر جہاں آسمان کی بلندیاں بھی چکروں میں پڑ جائے، مصطفیٰ کی بلندیاں وہاں سے شروع ہوتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورفعنا لک ذکرک، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر شریف کی بلندیاں۔ اور پھر دیکھو دنیا کے یہ جو بڑے مشہور ناموں والے ہوتے ہیں،
ان کا نام کب تک ہے؟ 2-4 بندے جانتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا ہر بندہ جانتا ہے نہیں؟ اور پھر دنیا والے، ان کو جاننے کا فائدہ دنیا کا کو کام ہو جائے ہے نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بناؤ، دنیا کے کام بھی ہوں گے، آخرت کے کام بھی ہوں گے۔ دنیا والے، ان سے ملنے کے ٹائم محدود ہیں، ان سے ملنے کے ٹائم محدود ہیں، صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، دن کا کوئی بھی لمحہ ہو، رات کی کوئی بھی گھڑی ہو، اپنے گھر میں بیٹھ کے کہہ کے دیکھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ادھر حاضر بھی لگتی ہے، تیرا سلام بھی پہنچتا ہے، اور ادھر سے پھر جواب بھی آتا ہے، اور مجھے سلام پیش کرنے والے میرے امتی، تجھ پر میری طرف سے بھی سلام ہو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر پاک کی بلندیاں ہیں کہ ہم جب بھی مسکین حضور کو ذکر کرتے ہیں، سرکار خالی نہیں موڑتے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی دیتے ہیں، انہوں نے حال پتہ حالاں دا، اور وہ یعنی کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ صدا لگائے اب کچھ آگے بھی بول، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اپنی پکار، اپنی فریاد پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بہتر جانتے ہیں میرے امتی کو کیا چاہیے، اور حضور نوازتے بھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نوازتے بھی ہیں۔ ارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امتی اخلاص کے ساتھ خود بلائے نا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے آتے ہیں۔ اس امت میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، عالم بیداری میں جاگتے ہوئے کھلی آنکھوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے زیارتیں کی ہیں۔ اب یہ لمبے واقعات ہیں، اللہ تعالی ہماری حاضریوں کو بھی بارگاہ میں قبول فرمائے۔